وقت سمٹ گیا، آخری بات کروں، بھائی کیا ہوتے ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تو ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے کٹنے اخراجات سانجھے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسرے کو خاطر کو نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہی رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچاتے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات سے کرے؟ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلاتے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ تو نے خاندان کو دیا بھی کیا ہے کہ تو عزت مانگ رہا ہے؟ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کی بھی روایت ہے، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو، اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کرایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتائیں۔ اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے ہی امراء کے خاندان سے تعلق ہے۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سارے پوچھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں، رہتے کٹے اخراجات سانجھے تو میری کمائی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، آج کے اس درس سے قرآن سے ہم یہی بات اپنے گھر لے کر چلے جائیں۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا بنا دیا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے ہیں۔ یہ محض اس کا کرم تھا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے۔ تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ صاحبوں سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ توڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ شیشے کا گلاس پڑاؤ، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے۔ توڑنا تو کوئی کمال نہیں، صاحب جوڑنا اصل بات ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنے والے کمال، جوڑنا بڑا کام ہے۔ بانٹیے محبت، بانٹیے پیار، بانٹیے الفت، بانٹیے